सब्सक्राइब कीजिए। اور اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں سید المفسرین رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ ارشاد فرماتے ہیں کن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، کن نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جو نمازوں کو وقت ٹال کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ایک مرتبہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دعا سکھائی، اے میرے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں بدبخت نہ بنانا، اے اللہ ہمیں تباہ ہو جانے والے نہ بنانا، مولا ہمیں بدبختی سے بچا لے۔ اور اس کے بعد خود ہی ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں پتا ہے بدبخت لوگ کون ہیں، شقی لوگ کون ہیں، تباہ ہونے والے لوگ کون ہیں، ہلاک ہونے والے لوگ کون ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بدبخت لوگ وہ ہیں جو لوگ نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز ادا نہیں کرتے، وہ بدبخت لوگ ہیں، وہ برے اور بدترین لوگ ہیں۔ اللہ اسلام سے ان کے حصے کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، نمازوں کو ترک کرتے ہیں، جب وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی شہادت کو قبول نہیں فرماتا، جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، اور ان لوگوں کا شمار بدبختوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں سن لو، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی شامت اعمال کی بنیاد پر ہماری دعاؤں کو روک دیا جاتا ہو، ہماری دعاؤں کو آخرت کے خزانے میں جمع کر دیا جاتا ہو، لیکن اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہیں جو دنیا میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جب نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا نماز کے بعد دعا کرتے ہیں تو ہم پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ربنا ظلمنا انفسنا۔ آپ دعا کے جتنے بھی صیغے دیکھیں سب جمع کا صیغہ ہے، یعنی انسان جب دعا کرتا ہے، مومن جب دعا کرتا ہے تو پوری امت کو لے کر کے دعا کرتا ہے۔ اب ہم کبھی کبھی نہیں مانگتے، بغیر مانگے بھی ہمیں دولت مل جاتی ہے، بغیر مانگے بھی ہماری پریشانی دور ہو جاتی ہے، بغیر مانگے بھی ہماری تکلیف دور ہو جاتی ہے، بغیر مانگے ہماری مصیبت دور ہو جاتی ہے، بن مانگے ہمیں اولاد مل جاتی ہے، بن مانگے ہمیں اچھی بیوی مل جاتی ہے، بن مانگے ہمیں اچھا مکان مل جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا میں نے تو کبھی سوال بھی نہیں کیا تھا پھر یہ مجھے ملا کیسے؟ تو نادان سن، تو نے سوال نہ کیا تھا، لیکن اللہ کے جو ولی دعا کرتے ہیں تو وہ پوری امت کو لے کر کے دعا کرتے ہیں۔ امتی وہاں موجود ہو یا نہ ہو، انسان وہاں موجود ہو یا نہ ہو، پوری امت کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ اور اولیاء کی دعا جب امت کے لیے قبول ہو جاتی ہے، پوری قوم کے لیے قبول ہو جاتی ہے، تو مانگتا اللہ کا ولی ہے اور اللہ سب کو عطا کر دیتا ہے۔ تو انسان سمجھتا ہے بن مانگے مجھے مل رہا ہے، بن مانگے نہیں مل رہا ہے، بلکہ تیرے پیٹھ پیچھے کوئی دعا کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے مجھے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ یہ برکتیں کیوں ملتی ہے؟ اللہ کے ولی پیٹھ پیچھے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، مگر سن لو اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی نماز میں سستی کرتا ہے تو اللہ
اللہ ان کو ولیوں کی دعاؤں سے محروم کر دیتا ہے، ولیوں کی دعاؤں سے ان کے حصے کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، پتا چلا نماز ترک کرنے والوں کو اللہ کے ولیوں کی دعا سے حصہ نہیں ملتا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب نماز نہیں پڑھنے والوں کو، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اللہ والوں کی دعا سے حصہ نہیں ملتا، تو اب ہم اللہ والوں کے آستانوں پر جاتے ہیں، ولیوں کی چوکھٹ پر جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، آپ ہمارے رحمت و برکت کی دعا کر دیں، ہمیں یہ عطا کر دیں، ہمیں وہ عطا کر دیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نماز کو ترک کریں اللہ کے ولیوں کی دعا سے ان کا حصہ اٹھا لیا جاتا ہے، ولیوں کی دعا کی برکت بھی ان کو نہیں دی جاتی، تب آپ مجھے بتائیں، ہم تو مسجدوں کو چھوڑ کر آستانوں کو آباد کرنے کے فراق میں ہیں، ہم تو مسجدوں کو چھوڑ کر آستانے آباد کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا آستانوں پہ نہ جاؤ، بالکل آباد کرو، اللہ آستانوں کو آباد رکھے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مرد مسجد میں نہیں جاتے، عورتیں گھروں کے اندر نماز کا اہتمام نہیں کرتی، اور اس کے بعد لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز کو ترک کر کے ولیوں کی چوکھٹ پر جائیں گے تو ہمیں منہ مانگی مرادیں مل جائے گی۔ لیکن جس رسول نے ولیوں کا در بتایا وہی آقا فرما رہے ہیں جب بندہ نماز چھوڑ دے تو اللہ ولی کی دعا سے اس کا حصہ اٹھا لیتا ہے، اس کو ولی کی دعا کی برکت نہیں ملتی۔ آقا کریم نے تو ولیوں کی چوکھٹ بتائی، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہیں، جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، ان سے دنیا کی حاجتیں بھی مانگا کرو اور آخرت کی حاجتیں بھی مانگا کرو، اس لیے کہ اللہ نے میری رحمت کا حصہ میری امت کے ولیوں کے اندر رکھ دیا ہے، تم ان سے جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔